إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر ایک خصوصی انعام یہ کیا کہ انہیں ایک ایسی کتاب سے نوازا جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ایسی کتاب جو ہر قسم کی تبدیلی سے، تحریف سے، چینج سے پاک ہے۔ پچھلی قوموں میں، پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیں۔ اللہ نے تورات نازل کی، زبور نازل کی، انجیل نازل کی، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کتابوں کے حاملین کو دی گئی تھی، ان پر ڈالی گئی تھی۔ یہود و نصارہ پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی، اہل کتاب پر، کہ ان کتابوں کی حفاظت کریں، لیکن اس کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اسی لیے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس نصیحت کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ نازل بھی ہم نے کیا اور حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو یہ جو وعدہ اللہ رب العالمین کا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت عظیم الشان انعام ہے، اس لیے کہ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، اس میں کبھی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں تک کہ پچھلی کتابوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کوئی کتاب لکھ دیتے ہیں، پھر کہنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تاکہ دنیا کا کچھ متاع، دنیا کی کوئی مال و متاع اس سے حاصل کر لیں، دنیا کا فائدہ حاصل کر لیں، عزت کی شکل میں، مال کی شکل میں، عہدے کی شکل میں، کسی اور شکل میں۔ تو دنیا میں دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے پچھلے لوگ اللہ کی کتاب میں تبدیلی بھی کر دیتے تھے، لیکن اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تبدیلی سے محفوظ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ قیامت تک کے لوگ جائیں گے کہاں اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا علم محفوظ نہ ہو؟ تو اللہ کے احسانات میں سے ایک عظیم الشان احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب دی جسے آسمان پر محفوظ کر دیا اور زمین پر بھی جس کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا، قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر پائے گا، اور اگر کرنے کی کوشش کرے گا ذلیل ہوگا، پکڑا جائے گا۔ لوگوں نے کیا اس طرح سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو، ان کی اس تبدیلی کی کوشش کو برباد کر دیا۔ لہٰذا آج تک یہ قرآن اسی حالت میں موجود ہے جس حال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ذکر کہا ہے۔ ذکر سے مراد نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ یہ کتاب قیامت تک کے لوگوں کے لیے
یاد دلانے والی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی یاد دلاتی ہے، یہ کتاب آخرت کی یاد دلاتی ہے، یہ کتاب انسان کو نصیحت کرتی ہے برائی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آنے کی، خیر کی طرف آنے کی، اسے جھنجھوڑتی ہے تاکہ وہ اپنی نیند سے جاگے۔ تو یہ بہت عظیم کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ ایک اور جگہ پر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 41 اور 42، جس کو ہم حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے دونوں نام ہیں، سورہ فصلت اور حامیم سجدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب بڑی عزیز کتاب ہے۔ عزیز کا معنی عربی زبان میں کئی معنی اس کے ہوتے ہیں۔ ایک معنی اس کا علماء نے ذکر کیا، یہ کتاب بڑی عزیز ہے، عزت والی ہے، بڑی شرف والی کتاب ہے۔ عزیز کا معنی عربی زبان میں غلبے کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، غالب ہے۔ تو یہ کتاب ہر چیز پر غالب ہے، پچھلی کتابوں پر مہیمن ہے، نگراں ہے۔ اب ساری کتابیں منسوخ، اس کی بات باقی رہے گی، اور یہ ہر اعتبار سے غالب ہے۔ کوئی بھی باطل لاؤ، یہ کتاب اس کو رد کر دے گی۔ اس میں ایسا علم ہے جو ہر قسم کے باطل کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی کافروں کی باتوں میں نہ جانا، ان کی بات ماننا مت، بلکہ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کرو، بڑا جہاد۔ معلومہ کہ بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، داعی کا، کہ اس کے ذریعے سے وہ علمی جنگ کر سکتا ہے اہل باطل سے، باطل کو رد کر کے رکھ دیتی کتاب۔ تو یہ کتاب عزیز ہے، غلبے والی ہے۔ یہ کتاب علماء نے کہا اس کے معنی ہے، عزیز کے معنی ہے منیع۔ منیع کا مطلب ہے محفوظ، رکاوٹ والی، کچھ بھی اس میں داخل کرنے کی کوشش کرو قبول نہیں کرتی ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں ملاوٹ نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے، کہا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب بڑی عزیز کتاب ہے۔ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ علماء نے اس کے بھی کئی معنی بیان کی، کیونکہ قرآن کی آیات کے اندر کئی معانی کا شمول ہوتا ہے۔ ایک جملے میں کئی باتیں آ سکتی ہیں، سوچنے والا، غور کرنے والا جب غور کرتا ہے، یہ بھی کئی معنی اس میں نکلتے ہیں۔ اسی کو برکت کہتے ہیں۔ اور یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ ایسی کتاب ہے جو برکتوں والی ہے، یہ مبارک کتاب ہے۔ اور برکت کا یہی معنی اس میں کثیر الفائدہ ہو، اس میں فائدہ زیادہ ہو۔ جملہ ایک ہے لیکن کئی باتیں اس میں سے نکلتی ہیں۔ کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ باطل نہ شیطان اس میں کچھ دخل اندازی کر سکتا ہے، اور نہ کوئی تبدیلی کرنے والے، کوئی تبدیلی والی باطل بات اس میں داخل کر سکتے ہیں۔ لیکن نہ آگے سے نہ پیچھے سے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بھی علماء نے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ نہ آگے سے نہ پیچھے سے، نہ اس کے نازل ہونے تک، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے سے پہلے نہیں، نہ آپ کے پاس آنے کے بعد شیطان اس میں کچھ داخل کر سکتا نہیں۔ کہ جبریل لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، راستے ہی میں کچھ ملا دیا، کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لے کر آ گئے جبریل، نازل ہو گیا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب اس کے بعد آپ کے دل میں ملاوٹ کر دی، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ نہ آگے سے یعنی نازل ہونے کے پہلے، نہ نازل ہونے کے بعد۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ ایک اور معنی علماء نے بیان کیا ہے، باطل اس میں نہیں آ سکتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، یعنی نہ آنے والے دور کی خبروں میں، نہ پچھلے دور کی خبروں میں۔
اس میں کوئی باطل نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جتنی مستقبل کی خبریں ہیں، فیوچر کی جو بھی پریڈکشنز یا جو بھی پروفیسیز ہیں، قرآن میں جو پیشن گوئیاں ہیں، آگے ایسا ہونے والا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، باطل اس میں نہیں ہے۔ اور پچھلی خبریں جتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہیں، انبیاء کے واقعات، جتنی بھی خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان میں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ماضی کی خبریں ہوں یا مستقبل کی خبریں ہوں، نہ آگے سے کوئی جھوٹ ہے نہ پیچھے کوئی جھوٹ ہے، نہ اگلے دور کے اعتبار سے کوئی جھوٹ ہے نہ پچھلے دور کے اعتبار سے کوئی جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے کہا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، نہ اگلے دور میں نہ نازل ہوتی، جیسے میں پہلے بیان کیا کہ بین یدی تنزیل ہی و بعد نزولی ہی ہے۔ تو یہ جو بات ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک اور معنی علماء نے ذکر کی ہیں، نہ اس کے پہلے کوئی کتاب ہیں جو اس کو باطل ثابت کریں، نہ اس کے بعد کوئی کتاب ایسی ہوگی یا کوئی بات ایسی ہوگی جو اس کو باطل کرے۔ یہ کتاب قائم رہنے والی ہے، آگے کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں جو اس کو منسوخ کر دے، نہ اس سے پہلے نازل ہونے والی کوئی کتاب ایسی ہے جو اس کی تصدیق نہ کرتی ہو۔ تو ایسی کوئی انوکھی بات اس میں نہیں ہے جو باطل ثابت ہو جائے، اس میں حق ہی حق اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے، کہا وہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں آگے سے پیچھے سے کوئی باطل نہیں آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ ایسی ذات کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے جو بڑی حکمتوں والا ہے اور تعریف کا مستحق ہے، حمد کے لائق ہے۔ وزڈم میں کبھی غلطی ہوتی ہے، حکمت جس کو ہم کہتے ہیں کہ واقعی وزڈم عام باتوں سے بھی اوپر کی بات ہوتی ہے، بہت حکمت والی باتیں ہیں، تو عام باتوں میں سچائی ہوتی ہے اور اس سے بڑی بات حکمت والی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر بات سچ بات حکمت والی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے۔ بھائی شوہر بیوی سے جا کے کیا بنا، دال چاول بنا، اس میں کیا حکمت ہے، کوئی بہت بڑی وزڈم اس میں ہے، لیکن سچائی ہے۔ ہر سچی بات حکمت والی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین حکمت والا ہے، اللہ کا کلام بھی کیا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو بڑا حکیم ہے اور حمید ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، اللہ کی بات میں بھی کوئی عیب نہیں۔ اللہ کی ذات خوبیوں والی، تو اللہ کی بات بھی کیسی ہوگی، خوبیوں والی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں سچائی بھی ہے اور اس میں عدل بھی ہے، اس میں سچائی بھی ہے اور اس میں عدل و انصاف بھی ہے۔ اللہ کی بات کی خوبی، دو بڑی خوبیاں اس کلام کی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل و انصاف کے اعتبار سے کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ کن چیزوں میں، دو باتوں میں، صدقاً وعدلا، تیرے رب کے کلام میں کمال درجے کی سچائی ہے اور کمال درجے کا عدل و انصاف ہے۔ یہ دو باتیں کلام کی خوبیاں ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدقاً فی الاخبار عدلاً فی الاحکام، اس کلام میں خبریں جتنی ہیں سب کی سب سچی ہیں، اور اس میں احکام جتنے بھی ہیں ان میں کہیں ظلم نہیں ہے، جتنے بھی احکام ہیں سب میں عدل ہے۔ حکم ظلم والا بھی تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم کوئی حکم ظلم والا نہیں ہے، چاہے وہ عبادات والا حکم ہو، چاہے وہ اخلاق والا ہو، چاہے وہ جائیداد کی تقسیم ہو، چاہے وہ حلال و حرام کی تقسیم ہو، چاہے اللہ رب العالمین نے بندوں کو کسی چیز میں پابند کیا ہو، کسی حکم میں ظلم نہیں ہے، اس میں کیا ہے، عدل و انصاف ہے۔ بندے کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ، اس میں بھی عدل و انصاف ہے، اور بندوں کے باہمی حقوق ایک دوسرے پر جو اللہ نے رکھے ہیں، عائد کیے ہیں، ان میں بھی عدل و انصاف ہے۔ ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ ایک کو ملے اور دوسرے پر ظلم ہو جائے،
ایک کو پابند کیا جائے اور دوسرے کو آزاد چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ عدل و انصاف کے قیام والا کلام ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام صدق اور عدل کے اعتبار سے کمال کو پہنچے ہوئے، یعنی پرفیکشن اس میں ہے، خبروں کے اعتبار سے بھی اور احکام کے اعتبار سے بھی۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ کلام کس کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ ایسی ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جو بڑا حکمت والا ہے، وزڈم والا ہے، اور جو حمید ہے، جو تعریفوں کا مستحق ہے۔ ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے لائق و زیبا ہے، کوئی عیب نہیں اس کی ذات میں، تو اس کی باتوں میں کیوں عیب ہوگا؟ اور اس کی باتیں کیسی ہیں؟ یوں ہی کچھ بھی بول دیا ایسا نہیں ہے، ہر بات اپنی جگہ پر ہے اور اس کے اندر گہرا سچ ہے۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے وضع الشیء فی موضعہ، کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ آپ کو دیکھیں گے قرآن کریم میں ہر بات اس کی اپنی مناسب جگہ پر ہے، اور ہر بات میں سچائی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا سچ موجود ہے، گہری بات موجود ہے۔ غور کرنے سے لگتا ہو ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر، ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہوگا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ تو ان دو آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کلام حق ہے اور اس میں سچائی ہے، اور اس میں باطل آ نہیں سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، ملاوٹ اس میں کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ امت کا ایک ایسا بڑا شرف ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب اس امت کو دی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ کیا ہی شرف ہوگا کہ ہم بھی اس حفاظت میں شریک ہو جائیں اپنے بس کی حد تک، کہ یہ کلام جو آسمان پر لوح محفوظ میں محفوظ ہے، وہ کلام ہمارے سینوں میں بھی محفوظ ہو جائے، کہ ہمیں بھی اس بات کا شرف نصیب ہو کہ ہم نے بھی پورا قرآن یا کم از کم اس کا کچھ حصہ یاد کیا ہو۔ یہ جو توفیق ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن کی حفاظت میں بشری سطح پر ہم بھی شامل ہو جائیں، اپنی ذات کے لیے، دعوت کے لیے، اپنی عبادات کے لیے اور دعوت حق کے لیے اس کو یاد کرنے والے بنے۔ اس کتاب کی خصوصیات میں سے ایک حدیث میں ایک بہت پیاری بات آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف نظر ڈالی، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ناپسند کیا، عرب کو بھی اور عجم کو بھی، کوئی بھی ٹھیک نہیں۔ عرب کیا پڑے ہوئے تھے؟ شرک میں، اور عجمی اس سے زیادہ بڑے شرک میں۔ اور یہاں دیکھیں تو بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، وہاں دیکھیں تو آگ کی بھی عبادت ہو رہی ہے، پیڑ پودوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے۔ ساری دنیا میں یہ حال تھا، باقی گناہ اور بھی تھے، لیکن یہ بنیادی چیز، اس میں گناہ اللہ کی توحید ہی کو برباد کر دیا تھا۔ تو کیا کیا؟ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، اللہ کو نفرت تھی، اللہ نے ناپسند کیا کس کو؟ عربوں کو بھی اور عجمیوں کو بھی۔ عجمی کون؟ جو عرب نہیں ہے، عرب و عجم سب اللہ کو ناپسند تھے۔ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تھوڑے سے اہل کتاب جو حق پر بچے ہوئے باقی رہ گئے تھے، ان کو چھوڑ کے سب اللہ کو پسند نہیں تھے، کوئی بھی پسند نہیں تھا اللہ کو۔ تھوڑے سے لوگ تھے جو اہل کتاب میں تھے، اس حق کو، اس توحید کی دعوت کو جو نبی لے کر آئیں، اس دعوت کے حاملین، اس علم کے حاملین، اس توحید کے حاملین بچے ہوئے تھے، کچھ تھوڑے سے، سب ختم نہیں ہو گئے تھے، کچھ تھے۔ وقال انما بعثتك لابتلیك وابتلی بک، اور اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ میں نے اے نبی آپ کو اس لیے مبعوث کیا ہے، میں تم کو اس لیے رسول بنا کر بھیج رہا ہوں، لِأَبْتَلِيَكَ،
تاکہ آپ کو آزماؤں، آپ پر دعوت کی ذمہ داری ڈال کے مختلف حالات میں آپ کو ڈالوں، تاکہ ان حالات میں آزمائشوں سے گزر کر اپنی ذمہ داری ادا کر کے آپ نکھر کے اور لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ ابتلا میں لوگوں کے سامنے یا تو سونا سونا ثابت ہوتا ہے یا تو نقلی ثابت ہوتا ہے۔ تو جو واقعی سونا ہے جب تک کہ آگ میں نہیں ڈالیں گے ثابت کیسے ہوگا یہ سونا ہے واقعی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نیک لوگوں کی آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ نکھر کے ان کا نیک ہونا اور زیادہ واضح ہو جائے۔ مصیبتوں میں انسان پہچانا جاتا ہے، آزمائشوں میں انسان پہچانا جاتا ہے۔ پیڑ کتنا مضبوط ہے یہ آندھی میں ہی معلوم پڑے گا بھائی۔ تو اللہ رب العالمین صالحین پر ذمہ داری ڈالتا ہے، مصیبتیں ڈالتا ہے، آزمائش میں ان کو ڈالتا ہے، اور یہ آزمائش انہیں نکھار کے اور بھی لوگوں کے سامنے لے آتی کہ واقعی اس لائق ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اونچا مقام دے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ لِأَبْتَلِيَكَ، میں نے آپ کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ کو آزماؤں، آزمائش میں آپ کو ڈالوں، وَأَبْتَلِيَ بِكَ، اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو آزماؤں، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے، کون آپ کی دعوت پر ایمان لاتا ہے کون انکار کرتا ہے، اور کون درمیان میں رہتا ہے کہ نہ کھل کے انکار کریں نہ چھپ کے ایمان لائے، اندر سے ایمان نہیں اور ظاہر میں کفر نہیں، ظاہر میں اسلام اور اندر کفر، تینوں قسم کے لوگ بٹ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے مانا، آزمائش میں پار ہو گئے، پاس ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا، کھلم کھلا انکار کر دیا۔ اور تیسرے وہ جنہوں نے مصلحت دیکھی ماننے میں لیکن دل میں مانا نہیں۔ منافقین، ایمان والے، مؤمنین، کفار اور منافقین۔ تو آپ کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو آزماؤں، واقعی کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا ہے، واقعی کون دعوے کرتا ہے کہ رسول آ جاتا تو ہم دیکھو ایسا ایسا کرتے، اور کون آنے کے بعد پھر اپنے دعوے سے پھر جاتا ہے، اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے، اپنے اس عہد کو بھلا دیتا ہے جو اللہ سے اس نے کیا، نبیوں اور رسولوں کی مدد کا، جیسا کہ اہل کتاب نے کیا تھا۔ اسی لیے ان سے کیا کہا؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے تو کافر مت بنو تم لوگ، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تم کو تو تصدیق کرنا چاہیے، الٹے تم پہلے انکار کر دے رہے ہو۔ تم لوگوں کے لیے کفر کا اسوہ نہ بنو، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس لیے کہ جو پہلے کرتا ہے بعد میں اس کو دیکھ کے کرنے والوں کا گناہ بھی اس پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ قابیل ہے، اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا، پہلا آدمی جس نے قتل کی بنیاد ڈالی، بعد میں جتنے قتل ہونے والے سب کا گناہ کس کو جائے گا؟ قابیل کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو پہلا ہے جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا، مرڈر اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوا تھا۔ تو تاکہ آزماؤں آپ کے ذریعے سے لوگوں کو۔ اور ایک بات کہی، وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانًا، یہ اصل بات ہے جو ہم کو اس درس کے تعلق سے جس پر گفتگو کرنی ہے، لیکن باقی باتیں بھی ہوتی جو سمجھنے کی ہوتی کہ احادیث میں کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ کہا وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اے نبی میں نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، لا یغسلہ الماء، جس کو پانی دھوتا نہیں ہے۔ علماء نے کہا مراد یہ ہے کہ جو سینے میں ہے کتنا بھی پانی سے دھو سکتے اس کو نہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایسی کتاب جسے پانی سے، کاغذ پہ ہو تو کیا کرتے ہیں اس کو، سیاہی ہوتی ہے کاغذ پہ۔ اب اس زمانے میں پرنٹ تو نہیں تھا نا کمپیوٹر والا، چھپا ہوا تو نہیں ہوتا تھا، کیا کرتے تھے؟ کاغذ اور سیاہی، اس سے لکھا جاتا تھا۔ سیاہی پہ پانی پڑ گئی، بچے کی نوٹ بک دیکھو آپ، جب فاؤنٹن پین سے لکھتا ہے اور پانی اس پہ گر جاتا کیا ہو جاتا؟ سب دھل کے دھندلا جاتا ہے۔ تو کاغذ پر لکھی ہوئی چیز پانی کے ذریعے سے کیا ہو جاتی ہے؟ مٹ جاتی ہے۔
دھل کے صاف ہو جاتی ہے. لیکن ایسی کتاب میں نے آپ کو دی ہے کہ جو کیا ہے پانی سے دھوئی جا سکتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہاں ہوگی؟ سب سے پہلے جس پہ نازل ہوئی اس کی کہاں تھی کتاب؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھے لکھے تھے نہیں. ڈائریکٹ کہاں آیا وہ قرآن؟ آگے بھی آئے گا، سینے میں. یہ کتاب ایسی جگہ ہے کہ جس کو پانی سے دھو کے مٹایا نہیں جا سکتا ہے. انزلت علیک کتابا لا یغسلہ الماء تقرأہ نائما ویقظان. اس کو سونے والا اور بیدار دونوں پڑھتے ہیں. سونے والا اور بیدار دونوں اس کو پڑھتے ہیں. وہ کیسے ہوتا ہے؟ سینے میں. سینے میں جو ہوتا ہے جب یاد ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو یاد ہوتا ہے تو خواب میں بھی پڑھ رہے ہوتے کوئی نہ کوئی آیت. کسی نہ کسی ہم میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی پڑھی ہوگی. ہاں شیطان دیکھا تو اللہ لا الہ کسی نے پڑھا ہوگا کسی نے. یا امامت کر رہا ہے قل هو اللہ احد، یا کچھ اور ہے رقیہ کر رہا ہے، یا کچھ نہ کچھ ہے پڑھا تو ہوگا. تو یاد ہوگا تبھی تو خواب میں پڑھے گا نا. لیکن کتاب میں ہوگا تو پڑھتا ہے نہیں. تو اس کو وہ پڑھتے ہیں جو کیا ہیں نائمن و یقظان. بیدار بھی اس کو پڑھتا ہے اور سویا ہوا بھی اس کو پڑھتا ہے. کہ نیند میں بھی ہے تو اس کے دل میں جب ہوگا تو اس کو کیا کرے گا؟ وہ خواب میں بھی پڑھتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کتاب کے خصائص میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس میں علماء نے کہا حفظ کے لیے تیسیر کر دی گئی ہے کہ آسان ہے یاد کرنا. اس کا کیا ہے؟ آسان. اور اس کی شروعات ہی یاد کرنے سے ہوئی ہے. سب سے پہلی شخصیت جس پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن کہاں تھا؟ سینے میں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے تھے نہیں ہے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا جو میں نے ذکر کی. اور الجنہ کتاب الجنہ وصفۃ نعیمہا و اہلہا یا و اہلہا. تو یہ جو ہے حدیث نمبر 2865 پر یہ روایت موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی خصوصیات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ کتاب دل میں سینوں میں محفوظ ہے. لہٰذا ہمارے لیے کتنے شرف کی بات ہوگی کہ ہم اس بات کو قبول کریں جو اس کتاب کے شرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. بلکہ اصل جو ہے قرآن کے تعلق سے اصل چیز حفظ ہی ہے. یہ مجبوری ہے کہ اس کو پڑھا جائے گا کاغذ پر لکھ کر. ورنہ اصل کیا ہے؟ واقعی علم قرآن کا وہ ہے جو سینے میں محفوظ ہو. اصل اللہ کو مطلوب تو یہی ہے. اصل شرف والا وہی انسان ہے جس کے سینے میں قرآن ہے. یہ مجبوری ہے، بیچارہ نہیں پڑھ سکتا، یاد نہیں کیا اس نے، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ مصحف میں پڑھ رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ سینے میں رہے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. اور اے نبی اسی طرح سے ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. اس سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی اور واقعی وہ اس کتاب کو ماننے والے ہیں، اس کے تقاضے کو پورا کرنے والے ہیں، جو پچھلی کتاب کے حاملین ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے عبداللہ ابن سلام اور کئی صحابہ ایسے تھے جو پہلے یہودی یا نصرانی تھے اور بعد میں اسلام لے آئے. عدی بن حاتم ہیں یا عبداللہ ابن سلام ہیں، یہودی تھے نصرانی تھے لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ ایمان لے آئے. کیوں؟ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک نبی ایسا آنے والا ہے جو عرب ہوگا. تو فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ. اور ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ. اور ان لوگوں میں سے بھی، عربوں میں سے بھی، مشرکین میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. اور ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے تو کافر ہی ہیں. تو کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اہل کتاب میں سے، کچھ لوگ عربوں میں سے ایمان لے آئے آپ کی قوم میں سے، اور جو ہماری آیتوں کا انکار کریں وہ کافر ہی ہے. کافر لوگ ہی انکار کرتے ہیں. پھر آگے کیا کہا؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے نبی
اس سے پہلے تو کبھی آپ کسی کتاب میں سے پڑھتے نہیں تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھ کے کاپی کرتے تھے، کبھی ایسا تھا نہیں۔ سارے لوگوں کو آپ کی پوری ہسٹری معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کچھ پڑھنا آتا اس کو ہے، لکھنا آتا ہے نہیں، ویسے ہی آپ رہے زندگی بھر۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ پڑھنے والے ہوتے اور آپ لکھنے والے ہوتے، اذا لارتاب المبطلون، باطل پرست شک میں پڑ جاتے ہیں۔ باطل پرست کیا ہو جاتے؟ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہیں سے کاپی کیا ہوگا، انہوں نے کہیں سے کاپی کیا ہوگا، اس پر یقین کر لیتے اور شک میں پڑتے اسلام کے حق ہونے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ امی، ان پڑھ، پڑھے لکھے نہیں، پڑھے لکھے نہیں۔ کیوں؟ یہ آپ کے لیے شرف تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ بولے میں بھی امی رکھتا ہوں، سنت ہے۔ نادان، امی رہنا سنت ہے، یہ خصوصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ویسے ہی رکھا۔ اگر یہ واقعی ایسی چیز ہوتی جو پوری امت کے لیے بھی شرف کی ہوتی، تو بدر کے قیدیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کرنے کے لیے شرط نہیں رکھتے کہ انصار کے بچوں کو پڑھاؤ، پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ نہیں، ہمارے بچے بھی امی رہنا چاہیے، اتنی بڑی فضیلت ہے، ایسا کیے نہیں، پڑھنا لکھنا ان کو سکھاؤ۔ تو امت کے لیے کہ پڑھنا لکھنا سیکھیں۔ ہاں، نبی کے لیے کیوں ضروری تھا؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر لوگ کیا کرتے؟ آپ کے بارے میں شک میں پڑ جاتے کہ کہیں آپ نے تورات اور انجیل سے کاپی تو نہیں کیا، جیسا کہ بہت سارے آج بھی کہتے ہیں۔ ہمیشہ سے عیسائی یہ کہتے آئے ہیں، ہمیشہ سے یہودی کہتے ہیں ہماری کتاب میں سے کاپی کیا انہوں نے کیا کیا ہے؟ تورات اور انجیل میں سے قصے نبیوں کے کاپی کر لیے۔ لیکن یہاں بات یہ ہے، پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں تھا تو کاپی کہاں سے کیے بھائی؟ جب پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا تو کاپی کہاں سے کیے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، لیکن یہ آپ کے لیے کیا تھا؟ شرف تھا، تاکہ آپ کی نبوت کی صداقت لوگوں کے سامنے واضح رہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ پڑھے لکھے ہوتے تو آپ، اللہ فرماتا اذا لارتاب المبطلون، باطل پرست، باتیں بنانے والے، جھوٹ گھڑنے والے شک میں پڑ جاتے ہیں، باطل کے پیچھے چلنے والے شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا بات ہے قرآن کے بارے میں؟ آگے اللہ نے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیات ہیں، روشن آیتیں ہیں، واضح آیتیں ہیں۔ بل هو آیات بینات، یہ قرآن کیا ہے؟ آیات، آیت کی جمع ہے، بل هو آیات بینات، یہ قرآن روشن آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ ٹھیک نہیں، تو یہ قرآن، اس کا سیل ختم ہو گیا ہوگا میرے خیال سے۔ یہ جو قرآن ہے کیا ہے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، خیال سے آگے واپس پیچھے بند کیے ہیں، اچھی بات ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں، واضح آیتیں ہیں۔ کہاں ہیں یہ آیتیں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ تو قرآن کی آیتیں کہاں ہیں؟ ہاں، سینوں میں۔ کن کے سینوں میں؟ جنہیں علم دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیتوں کی جگہ کہاں بتائی؟ واقعی جگہ کہاں ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں یعنی دلوں میں جنہیں کیا دیا گیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اصل اسلام میں تو یہی ہے کہ آدمی علم کو کیا کرے؟ قرآن کے علم کو یاد کرے۔ اور اللہ نے فرمایا
वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून। हमारी आयतों की मुखालफत, इन आयतों को झुटलाना वही लोग करते हैं जो जालिम हैं। इतने बड़े सच को अगर आदमी न माने तो ऐसा आदमी इंसाफ वाला नहीं है, ऐसा आदमी जालिम है। तो इस आयत में बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म, इस आयत के इस टुकड़े से बात मालूम होती है कि कुरान का वाकई हक़ ये है कि हम कुरान को क्या करें, याद करें। वो कहाँ होना चाहिए, सीनों में होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, हर एक की इस्तेदाद अलग है, इस एतबार से थोड़ा तो कुछ न कुछ सीने में हमारे वो होना चाहिए, जिससे कम से कम हमारी नमाज सही हो जाए। फिर उससे आगे बढ़ते हुए जितना हम याद करें उतना ज़्यादा बड़ी फजीलत की चीज़ है। ये जो आयतें मैंने बयान की हैं, आपके सामने पढ़ी, ये सूरतुल अंकबूत की आयतें हैं। आयत नंबर 47 से लेकर 49 तक, 49 तक 47 से 49 तक। तो इससे भी मालूम हुआ कि कुरान कहाँ है, इल्म वालों के सीने में। इसे हिफ्ज़ की फजीलत मालूम होती। अल्लाह ने बताया ये कुरान इल्म वालों के सीने में, तो यानी इल्म वालों की भी कितनी फजीलत है इसमें, और हुफ़ाज़ की कितनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने कुरान का ज़िक्र किया तो हुफ़ाज़ का ज़िक्र किया कि उनके दिलों में ये कुरान महफूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हुफ़ाज़ में सबसे पहले हिफ्ज़ करने वाले कौन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये जो कुरान है ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये शैतान ने लाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नऊज़ बिल्लाह नाजिल नहीं किया। ये किसी जादूगर का, काहिन का कलाम नहीं, ये किसी शायर का कलाम नहीं है, ये दुनियावी हाकिम का और हुकूमत की तरफ से आया हुआ कलाम नहीं है, ये किसी साइंसदान का कलाम नहीं है, ये शायर और काहिन का कलाम नहीं। किसका कलाम है, अल्लाह की तरफ से, जो सारे आलमीन का रब है, उसकी तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन। कि तीन जिक्र इसमें है, यानी कुल मिला के तो 4 बातें हुई हैं। क्या नाजिल हुआ, कौन नाजिल किया, कौन लेकर आया, किसके पास लेकर आया, क्या नाजिल हो, किसकी बात हो रही। व इन्नहु लतंज़ील, व इन्नहु क्या, और ये से मुराद क्या है, कुरान नाजिल किया हुआ है किसका, रब्बुल आलमीन का। व इन्नहु लतंज़ील रब्बिल आलमीन, ये जो कुरान है ये रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ है। शुरुआत वहाँ से हो रही, नाजिल करने वाला कौन, रब्बुल आलमीन। कौन लाया इसको, तो कहा नज़ल बिहि रूहुल अमीन, ये रूहुल अमीन अमानतदार फरिश्ता। रूह जो है किसका नाम है, जिब्रील को रूह कहा जाता है, जैसा कि सूरतुल क़द्र में है। और रूह से मुराद कौन, जिब्रील, ये उनका लक़ब है। लेकिन उसके साथ एक और सिफत बयान की, अर्रूहुल अमीन, अमीन अमानतदार। अमानतदार किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं अमानतदार, बहुत अमानतदार है उसको बोलते हैं कि जिसको बोले भाई ये पैसा ज़रा चचा को देकर आ, तो उसमें से थोड़े अपनी जेब में डाल लिया, अमानतदार है। या उसमें से असली निकाल के नकली उसमें डाल दिया, अमानतदार है नहीं है। या उसमें से गरीबों को बांट दिया, भाई थोड़े बहुत गरीब रास्ते में मिल रहे हैं, हाँ सवाब उनको मिलने दो चचा को, अमीन है नहीं है। ना उसमें कोई तसर्रुफ करे, न कम करे, न ज़्यादा करे। इसमें अमानत जैसी कि वैसी होनी चाहिए। तो जिब्रील का यहाँ वस्फ क्या बयान किया, ऐसा फरिश्ता लेकर आया है जो बड़ा अमानतदार है, यानी लाने में उसने कोई ख़यानत किया, मिलावट किया तो शैतान ने कि जिब्रील किए होंगे ना, कर सकते हैं नहीं। उनके बारे में क्या कहा, ये अमानत जैसा दिया अल्लाह ने वैसा लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं। नज़ल बिहि रूहुल अमीन। अब देखिए बस इतना बोल दिया, अब सोचना है हमको कि ये क्यों बोला अल्लाह, जिब्रील के बारे में अमीन का लक़ब यहाँ क्यों जिक्र किया जा रहा है।
تاکہ تم یہ یاد رکھو لانے والے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خود بھی کوئی ملاوٹ کی، کوئی تبدیلی کی، آگے پیچھے کر دیا آیتوں کو، نہیں۔ جبریل کا کام ہے جیسا اللہ نے دیا ویسا لانا۔ نزل بہ الروح الامین۔ اب تیسرا، لایا کس کے پاس؟ علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پر اس کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے۔ ڈائریکٹ کہاں آیا قرآن؟ علی قلبک۔ تو پہلی جگہ قرآن نازل کہاں ہوا؟ علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے سے، جو بڑے امین ہیں، امانت دار ہیں۔ کیوں نازل کیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ سارے لوگوں کو خبردار کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ کی سزا سے جو دنیا میں آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، شرک اور کفر کی وجہ سے، آخرت میں جو برا انجام دیکھنے کو ملے گا بری زندگی کی وجہ سے، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں برائیوں کے برے نتائج سے۔ اس لیے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یوں ہی نہیں کہ بس اسے پڑھتے رہو اور انٹرٹینمنٹ ہے، نہیں۔ یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں کہ جس کو پڑھ کے محظوظ ہوتے رہیں، نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے خبردار کرنے کے لیے کہ جاگو، بے ہوشی سے بیدار ہو جاؤ، غفلت سے نکلو۔ ایک بڑا دن تمہارے سامنے ہے قیامت کا، اور موت قریب ہے، کسی بھی لمحہ آ سکتی ہے۔ مرنے سے پہلے تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلے طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کے بارے میں، بولو ان کو ایسا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے نذیر، منذر، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے بن جائیں۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور یہ جو کلام ہے اس کا وصف کیا ہے؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ بالکل عربی زبان میں ایک دم واضح کلام ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ جس کو عربی آتی ہے اس کو ایک کلام کیا ہے؟ صاف صاف الفاظ میں سمجھ میں آتا ہے، کم سے کم پہلی سطح پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کی گہرائیاں، اس کے لیے اور زیادہ غور و فکر کرنا پڑے گا، سلف کے کلام کو بھی زیادہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اس میں نصیحت کی جو باتیں ہیں، اب یہ نہ سمجھے اس سے کوئی کہ بھائی ہم کو علماء کی ضرورت نہیں، دیکھو اللہ نے خود فرمایا کھلی عربی زبان میں جو سمجھ میں آ جائے گی خالی عربی سیکھ لو، نہیں۔ یہ کیا ہے؟ انذار کی بات کہی جا رہی ہے، ایسی باتیں جو نصیحت والی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے، کس کے لیے؟ نصیحت لینے کے لیے۔ تو اس قرآن کا وہ حصہ جو نصیحت والا ہے بڑا آسان ہے، یہ کرو یہ مت کرو، صاف ستھری بات اس کے اندر، ڈراوا اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والی باتیں بڑی آسان ہیں۔ ہاں اس میں احکام بھی ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں مثالیں بھی ہیں، اس کو سمجھنے میں تھوڑا گہرائی کے ساتھ غور کرنا پڑتا ہے اور اہل علم کے کلام کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن جو نصیحت والی باتیں ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے ذکر کو یاد دہانی کے لیے اور لوگوں کے لیے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو وہ حصہ بڑا آسان ہے، ورنہ وہ حصہ جو مثالوں والا ہے وہ تھوڑا مشکل بھی ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، انہیں وہی لوگ سمجھتے ہیں جو بڑے علم والے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کیا کہا؟ نازل تو کس کے لیے ہوا ہے؟ لوگوں کے لیے، لیکن ان کو سمجھتا کون ہے؟ الا العالمون، علم والوں کے سوا ان کو کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو بڑی گہرائی والی ہیں، جن کو تھوڑا علم چاہیے، تھوڑا نہیں اچھا علم چاہیے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو بڑی آسان ہے، جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس میں کہا کہ بلسان عربی مبین، لیکن زبان کیا ہے قرآن کی؟ ایسی زبان نہیں جو عرب بول رہے ہیں ہم کو سمجھ رہے نہیں کیا ہے یہ، نہیں۔ عربوں کے لیے اس کو سمجھنا کیا تھا؟ بڑا آسان تھا، بلسان عربی مبین۔ اسی لیے یاد رکھیں جو قرآن کا ترجمہ ہے انگلش میں
یا اردو میں یا ہندی میں یا مراٹھی میں یا کسی اور زبان میں اس کو قرآن نہیں بول سکتے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ عربی میں ہے. اسی لیے نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے نہیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ قرآن عربی میں. تو اس کو قرآن بول ہی نہیں سکتے ہیں. قرآن کون ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ عربی میں ہے یہ کتاب، اسی کو قرآن کہا جائے گا. تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو کیسا پڑھنا چاہیے؟ انڈیا والوں کی طرح یا امریکہ والوں کی طرح؟ اس کو عربی ہے تو عربی ہی لہجے میں عربوں کی طرح پڑھنا چاہیے. اب ہم اپنی اپنی قرأت دیکھیں کیسا پڑھتے ہم. ہاں گھبرا جائیں بچوں کے سامنے پڑھیں تو ہماری قرأت دیکھیے کتنی غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں، کہ اس میں الف اور عین ہے ہمارے پاس فرق، کاف اور قاف دونوں ایک ہی نا. ہاں دونوں ایک ہی. سین صاد تا ایک ہی ہیں، الگ الگ ہے. تو یہ سیکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی ہے یہ، تو عربی کو عربی طریقے سے ہی پڑھنا پڑے گا جیسا عرب پڑھتے ہیں اس کو. اسی لیے قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا، ابھی تو ہم یاد کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یاد کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پڑھنا پڑتا ہے. تو پڑھنا ہی ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو یاد بھی کیسا ہوگا؟ غلط. جیسا پڑھا ویسا یاد کیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی حافظ کو پکڑ لینا، اس کے ساتھ بیٹھنا اور اس کو اپنا قرآن سنانا کہ دیکھو میں صحیح پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا. تھوڑی عزت جائے گی لیکن آخرت بچے گی، عبادات برباد نہیں ہوں گی. تھوڑا انسلٹ ہوگا، اچھا آپ کو نہیں پڑھنے آتا کہ ہاں ٹھیک ہے، نہیں آتا بھائی، نہیں آتا. بندے کے سامنے عزت گئی چلے گا، اللہ کے سامنے عزت جاری نا. ہر نماز میں وہ چلتا، یعنی اللہ کو غلط سنا رہا اور بندے کے سامنے شرما رہا. جس کا کلام ہے وہ غلط پڑھ رہا، جس نے نازل کیا ہے کلام وہی اس کے سامنے غلط پڑھ رہا ہے، لیکن دوسرے کے سامنے پڑھنے کو شرما رہا ہے. تو ہم نے کس کو زیادہ بڑا مقام دیا؟ کس کے سامنے ذلیل ہونا ہم کو زیادہ برا لگتا؟ بندوں کے سامنے. اور اللہ کے سامنے بے عزت ہونا برا نہیں لگتا ہم کو، کہ اللہ کا کلام ہی صحیح نہیں پڑھ رہے ہم لوگ. تو ہم لوگ سیکھیں اس کو. نہیں ابھی عمر ہماری چلی گئی، موت آئی نہیں آئی نا. ہاں تو ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں صحیح پڑھنا قرآن کو، کہ جو حروف اس کے ہیں صحیح مخارج سے اس کو بہت زیادہ غلو بھی نہیں کرنا اس میں، لیکن جو موٹا موٹا طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا ٹھیک ٹھاک، کہ کم سے کم ان حروف میں فرق تو ہو جائے. اگر آپ نے کہا ان بعد الظن اسم، تو اسم کا معنی ہوتا ہے نام، بسم اللہ، اور اسم کا معنی ہوتا ہے گناہ. کتنا بڑا فرق ہے دونوں میں. ان بعد الظن اسم، اسم سا ہے وہاں پر. اب پڑھ رہا ان بعد الظن اسم، بہت سارے گمان نام ہوتے ہیں. بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں؟ نام ہوتی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ لیکن آیت کیا ہے؟ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی بدگمانی جب آدمی کسی کے بارے میں کرتا ہے تو کیا ہے؟ گناہ ہے. اچھا گمان گناہ نہیں ہے، لیکن برا گمان کیا ہے؟ ہاں. تو یہ صحیح پڑھنا ضروری ہے. تو ہم یاد کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ صحیح یاد کرنے کے لیے صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے. اس کو تاخیر نہ کریں. اس میں بہت سے لوگ، اس کو میں سمجھتا ہوں 50 سال سے بھی ٹالتے آ رہے ہوں گے، کچھ 20 سال سے ٹال رہے ہیں. انشاءاللہ کرتے کرتے بچے ان کے پڑھنے لگ گئے، لیکن اب تک ان کو ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا ہے. اور اگر کوئی کہے پڑھ کے ذرا سناؤ تو شرما جائیں گے. آپ پڑھو. اس لیے صحیح پڑھنا سیکھنا چاہیے. کہا بلسان عربی مبین. یہ قرآن کیسا ہے؟ واضح، بالکل کلیئر، جس کو آپ کہیں مبین، جو بالکل واضح ہو، عربی زبان میں ہے. ایسی عربی. آپ دیکھیے قرآن کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ قرآن نے عربی زبان کو بدلنے سے روک دیا.
آپ شیکسپیئر کی انگلش جانتے ہیں؟ دی داؤ بہت سارے لوگ نہیں جانتے. 500 سال پہلے جو انگلش بولی جاتی تھی وہ اس سے جتنا پہلے آپ جائیں گے اتنی الگ تھی. لیکن 1400 سال پرانی عربی ہے، آج بھی وہی ہے. زبانوں کا ایک قانون ہے کہ 500 سال میں زبان، آپ اردو دیکھو نا، دکنی اردو دیکھو آپ، آج سے 500 کیا اس سے پہلے کی اور نیچے آئیے آپ قریب والی، آپ 200-250 سال پرانی اردو آپ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائیے کون سی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے بہت سارے خطوط جو پچھلے اردو میں لکھے ہوئے ہیں نوابوں کے زمانے کے، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے. جو جائیداد لکھ کے گئے دادا جان، نہیں سمجھ میں آتا ہے کون سی زبان ہے، الگ ہی لگ رہے کچھ تو بھی. تو زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں. لیکن آپ عربی زبان کو دیکھیں گے تو آج عام عربی بولنے والا بھی اس کو سمجھتا ہے، کیونکہ یہ عربی وہی ہے. نئے الفاظ آئے اس کے اندر، برجر اس میں آیا ہے، اس میں انگلش والے الفاظ اس میں آئے ہیں اس میں، لیکن وہ الفاظ تو بس وہ انگلش والے ہیں. لیکن عربی اپنی جگہ باقی ہے، عربی اپنی جگہ باقی ہے. تو یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن نے عربی زبان کو بدلنے سے، یعنی کتاب ایسی اس کو بدل نہیں سکتا کوئی، یہ زبان کو بھی بدلنے نہیں دے رہی کہ آج وہ زبان لوگوں میں باقی ہے. لیکن کس کی برکت سے؟ قرآن کریم کی برکت سے کہ عرب اس کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو قرآن باقی اس کی عربی زبان. اور ایسا کلام ہے کہ جس کو یاد کرنا اللہ نے کیا کر دیا؟ آسان کر دیا. آپ دیکھیے کوئی دنیا کی کون سی قوم ہے جس کے ہر گھر گھر میں جو ہے اس قوم کی جو بڑی عظیم الشان کتاب ہیں وہ یاد ہے، اور جس کے ملینز میں لوگ ہیں جس کے پورے کمپلیٹ حافظ ہوں. کوئی ایک کتاب بتائیے آپ، کوئی بائبل کا، کسی نے بائبل کو پورا میمورائز کیا ہو، پوری دنیا میں اس کا ٹور ہوگا. ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی پوچھتا نہیں اس کو، پورا قرآن یاد ہے اس کو، 10 دور ہو گئے اس کے، یاد ہے اس کو پورا. کتنے سال کا ہے، اتنا ٹنگو ہوگا، اتنا پورا قرآن یاد ہے اس کو. سنا کہیں سے بھی سناؤ، برابر سناتا ہوں. معلم آدھی آیت شروع کی پڑھ رہا ہے وہ پوری کرتا ہے، کہیں سے بھی پڑھو. ایک بچہ ایسا ملینز میں ہے، لاکھوں کروڑوں میں لوگ ہیں ایسے. کیسی کتاب ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے اتنا آسان کر دیا اور اس کے لیے حفاظت کا ایک ایسا انتظام کر دیا. ہاں ہماری کتاب میں محفوظ ایسا نہیں ہے، پوری کتاب دنیا کی اگر تم مٹا دو قرآن پھر بھی باقی رہے گا، سینوں میں ہے، سینوں میں قرآن محفوظ ہے، لوح محفوظ میں محفوظ. اور اہل ایمان کے، علم والوں کے، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہاں سے کیسے مٹاؤ گے اس کو؟ رشیا میں ضبط کر لیتے تھے وہ لوگ قرآن، حفاظ تھے وہاں پہ، گھر کے نیچے کے سیلر میں جو ہے لے جا کے بچوں کو پڑھاتے تھے وہ لوگ، ان کو حفظ سے پڑھاتے تھے. وہاں پہ ریلیجس بکس رکھنا الاؤڈ نہیں تھا، لیکن وہاں حفاظ تھے، انہوں نے قرآن پڑھایا لوگوں کو. کچھ کے پاس کاپیز دی چھپا کے بھی رکھتے تھے. لیکن آپ دیکھیے اگر کوئی حکومت بھی چھین لے مسلمانوں سے قرآن کی کاپیز کو، تو قرآن کو نہیں چھین سکتے، سینوں میں سے کہاں سے نکالیں گے؟ یہ طاقت ہے سینے والے علم کی، اس کو چھینا نہیں جا سکتا ہے، اس کو چھینا نہیں جا سکتا ہے. اور اس امت کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اس امت میں اتنے حفاظ ہیں، اتنے حفاظ ہیں، لاکھوں کروڑوں میں حفاظ ہیں. بڑے نہیں، بچے بچے بھی حفاظ ہیں یہاں پہ. اور کسی کتاب کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا جو قرآن کو نصیب ہوا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اس امت پر، اور قرآن کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اس کے اتنے حفاظ ہیں. یہ ریکارڈ ہے، اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. تو اس سورہ شعراء میں اللہ نے کہا بلسان عربی مبین. سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے لے کے 195 تک آپ پڑھیے. اسی طرح سے اب ہم آتے ہیں ان احادیث کی طرف جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی فضیلت بیان کی ہے، قرآن کو حفظ کرنے والا. اصل تو یہ کہ پورا حفظ کر لے آدمی، لیکن پھر استعداد اگر نہیں ہے، کوئی عذر اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہر ایک پر فرض نہیں ہے کہ وہ پورا قرآن حفظ کرے. جتنا نماز میں پڑھنا ضروری ہے
اتنا یاد کرنا ہر ایک پر کیا ہے؟ فرض ہے. سورۃ الفاتحہ ضروری ہے. اور اسی طرح سے جو بھی آدمی قرآن نماز میں پڑھتا ہے اس قرآن کو یاد کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں مگر دو ہی لوگوں میں حسد کیا جا سکتا ہے، یا حسد کے لائق اگر ہوتے تو دو ہی لوگ ہوتے ہیں. آدمی جب کسی کے پاس کچھ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوشی. کسی کے پاس دیکھا، ہاں اس کے پاس موٹر ہے، اس کے پاس گھڑی ہے، اس کے پاس موبائل ہے، اس کے پاس میرے سے اچھا ہے، تو دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے ایک. وہ جو دکھ ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو اس سے پانے کی چاہت پیدا ہوتی ہے، دوسرے اس سے اس کے کھونے کی چاہت پیدا ہوتی ہے. تو پانے کی چاہت اچھی چیز ہے، اس کے کھونے کی چاہت، تیرا کیا فائدہ اس کے اندر؟ کہ کسی کے پاس اچھا دیکھا تو دل میں چاہت اس کو نہیں ملتا تو اچھا ہوتا، یا ملا یہ چلا جائے تو اچھا، یہ برا ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس دیکھا کوئی چیز اور دل میں چاہت پیدا ہوئی، مجھے بھی ایسا ملتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس تکلیف سے اندر چاہت پیدا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے. یہ جو تکلیف ہونا، یہ چاہت پیدا ہونا کہ مجھے بھی مل جائے، یہ برا نہیں ہے. اس کو رشک کہتے ہیں اور اس کو حسد کہتے ہیں. لیکن حدیث میں حسد کا لفظ آیا ہے تو کیا یہ حسد ہے؟ نہیں، یہ رشک ہے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے آگے. لیکن مبالغے کے طور پر اس کو کیا کہا گیا ہے؟ حسد. تو علماء نے کہا اگر حسد ہوتا نا ان دو چیزوں میں کرنے لائق تھا، ہے نہیں، لیکن یہ دو چیزیں اتنی بڑی ہیں کہ اگر حسد ہوتا جائز تو ان میں تھا. تو کیا ہے؟ کہا کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں مگر دو چیزوں میں. رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار. ایک تو وہ آدمی ہے جو رشک کے لائق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تو وہ رات دن اس کو پڑھتا رہتا ہے. قرآن تو پوری امت کو دیا نا اللہ نے، لیکن یہاں اس آدمی کو جس کو اللہ نے قرآن دیا سے مراد کون ہے؟ جس کے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے. ورنہ ویسے تو سبھی کو اللہ نے قرآن دیا ہے، ساری امت کے لیے قرآن ہے. لیکن یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس کیا ہے؟ اس کے سینے میں قرآن ہے. فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، رات دن وہ پڑھتا رہتا ہے قرآن. اب جس کے پاس نہیں ہے اس کو تکلیف تو ہونا ہی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے. یہ اگر کاپی کی بات ہوتی تو اس کے پاس بھی تو ہے، لیکن یہ اس کی بات ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، میرے پاس نہیں ہے. کیسی لمبی لمبی نماز پڑھتا دیکھو، اب میرے پاس وہ قرآن نہیں ہے. تو قرآن حافظ نہیں ہے، یہ وہ حافظ ہے. تو کہا کہ ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور رات دن وہ اس کو پڑھتا رہتا ہے. دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، رات دن خرچ کرتا رہتا ہے، دن میں کھلے میں، رات میں چھپے میں، دونوں طریقوں سے. جہاں دکھا کے دینے کی ضرورت ہے وہاں کھلم کھلا خرچ کرتا ہے، اور جہاں چھپا کے دینے کی ضرورت ہے وہاں چھپا کے بھی دیتا ہے، رات دن دیتا رہتا ہے. یہ نہیں بولتا نہیں صبح کو شام کو، نہیں، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے، جہاں موقع ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے. یہ دو لوگ ہیں جو قابل رشک ہیں. کیا زبردست، میں بھی ایسا ہوتا تو کتنا اچھا. کون لوگ ہیں؟ ایک وہ جس کو اللہ نے سب سے اشرف علم دیا، سارے علوم میں سب سے اشرف کیا ہے؟ قرآن والا علم. اللہ کے کلام سے بڑھ کے کسی اور کی بات ہو سکتی؟ بولی ہوئی بات، لکھی ہوئی بات، کوئی کتاب نہیں. اللہ کی بات سب سے بڑی بات. یہ علم کسی کو ملا. دوسرا مال ملا کسی کو، لیکن مال ملا تو کیا کرتا؟ خود کھاتا؟ کیا کرتا؟ خرچ کرتا لوگوں پر، رات دن خرچ کرتا، اس کو رات دن خرچ کرتا. یہ دو لوگ ہیں جو قابل رشک ہیں. یہاں ہم حسد کو رشک کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ حسد تو عام طور سے یہ بولا جاتا ہے نا کہ اس کی نعمت ضائع ہو جائے. یہ نعمت ضائع ہو جائے کی تمنا نہیں ہے، مجھے بھی ملے کی تمنا ہے. اس لیے کہ حدیث میں ایسا ہے. جو حدیث اوپر میں نے ذکر کی یہ بخاری مسلم میں ہے.
صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7529 اور صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین میں حدیث نمبر 815۔ لیکن ایک اور روایت ہے جو بخاری ہی میں ہے، اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، حسد صرف دو لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ واقعی حسد کرنے لائق اگر ہیں تو دو لوگ ہیں۔ کون؟ رجل علمہ اللہ القرآن، ایک وہ آدمی، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، قرآن سکھایا۔ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، تو وہ رات دن قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، اس کے پڑھنے کو اس کا پڑوسی سنتا ہے۔ فقال لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل، رات میں کھڑا ہو کے وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور پڑوسی کروڑ پر سن رہا اس کی آواز۔ پہلے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، جڑے ہوتے تھے، ایک کی آواز دوسرے کو بھی آتی تھی۔ تو اب پڑوسی کیا ہے؟ اس کے پڑھنے کو سن کے کیا کہتا ہے؟ کاش کہ مجھے بھی یہ ملتا تو جیسے یہ عمل کر رہا ہے میں بھی کرتا۔ تو یہاں کیا اس کا ضائع ہونے کی تمنا ہے یا اپنے پانے کی تمنا ہے کہ کاش کہ مجھے بھی یہ ملتا تو میں بھی ویسے ہی پڑھتا جیسے یہ پڑھ رہا ہے۔ دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، دوسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا تو اپنے مال کو حق کے کاموں میں کھپاتا ہے، باطل میں نہیں۔ پب میں جا کے خرچہ نہیں کر رہا، یوں ہی فضولیات میں عیاشی میں نہیں لٹا رہا اس کو، بلکہ مال دیا تو کہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ حق میں۔ ایسے خرچ کرتا ہے کہ دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہ برباد کر رہا ہے۔ فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ، اس کو دیکھنے والا کہتا ہے کاش کہ مجھے بھی وہ ملتا جو اس کو ملا ہے، مجھے بھی وہ ملتا جو اس کو ملا ہے۔ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، تو میں بھی ویسے عمل کرتا جیسے یہ عمل کر رہا ہے، میں بھی ویسے خرچ کرتا جیسے یہ خرچ کر رہا ہے۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا فضائل القرآن حدیث نمبر 5026۔ مسند احمد کی بھی روایت میں الفاظ ہیں، یہاں پر تنافس کا لفظ آیا حسد کی بجائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنافس بینکم الا فی اثنتین، تمہارے درمیان تنافس اگر ہونے لائق کوئی چیز ہے تو دو لوگ ہیں، دو چیزیں ہیں۔ تنافس کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص کرنا۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تنافس کہتے ہیں ایک کو دیکھ کے اس کے بھی دل میں تمنا پیدا اور حرص پیدا ہو، مجھے بھی چاہیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنافس۔ تو یہاں مراد یہی ہے کہ دو لوگ واقعی اس لائق ہیں کہ ان کو دیکھ کے آدمی تمنا کرے کہ مجھے بھی ایسا ملتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ دو لوگ کون ہیں؟ ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا۔ پہلے کس کو ذکر کیا؟ قرآن کا علم۔ قرآن کا علم مال سے بہتر ہے۔ علم، بلکہ علم کیا ہے؟ مال سے بہتر ہے۔ مال خرچ کرتا ہے آدمی بظاہر، غیب سے اللہ واپس دیتا اس کو، لیکن بظاہر کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنے سے جیب خالی ہوتی کہ نہیں؟ دے دے پورا آدمی تو خالی ہوگی نا کہ بھری ہوئی رہے گی۔ لیکن علم اگر سینے سے آدمی زبان کے ذریعے سے بانٹے آدمی کو، کم ہوتا دل میں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں مزید اور کیا ہوتی ہے؟ برکت پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر پختگی آتی ہے۔ اور ایک ہی بات 1000 آدمی اگر سنے اس کو، 100 آدمی سنے، سب کے لیے وہ مفید ہوتی ہے۔ مال کا ایسا نہیں ہے، ایک کو دیا تو دوسرے کو نہیں ملے گا۔ پھر مال کی ہم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم ہماری حفاظت کرتا ہے، بلکہ مال کے خرچ کرنے میں بھی ہم علم کے محتاج ہیں، علم کے لیے مال کے محتاج نہیں ہے۔ ایک آدمی مال کہاں خرچ کرے اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ علم کی، ورنہ آدمی غلط خرچ کرے گا اور ثواب کی بجائے عذاب کا حقدار بن جائے گا۔ بلکہ مال کو گننے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ علم چاہیے۔ میتھمیٹکس چاہیے کہ نہیں؟
ہاں سی اے کے پاس جانا پڑتا ہے نا مسجد کے مسئلے لے کے. اگر وہ نہیں آتا ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے، تو مال کے معاملات بگڑ جائیں گے. جائیداد کی تقسیم، زکوٰۃ کا نکالنا اور اس طرح کی جتنے امور ہیں، ان میں سب کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے. تو علم بڑی نعمت ہے. مال ضروری ہے، لیکن مال سے بھی زیادہ کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کو، قرآن کے علم کو پہلے ذکر کیا اور مال کو بعد میں. اگرچہ دونوں کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے. یہ نہیں کہ مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اہمیت نہیں ہوتی تو اس پہ رشک کرنے لائق اس کو بتایا جاتا. معلوم ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. مال بھی اہم ہے. اسلام مال کی ناقدری نہیں سکھاتا. کیا ضرورت ہے مال کی؟ ایسا بولتا ہے اسلام. اسلام میں ایسا نہیں ہے. مال ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن مال کا غلام مت بن. دنیا جیب میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں. لیکن اگر دل میں آ جائے، دل پر مسلط ہو جائے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے کیا کہا؟ ہلک عبد الدینار وعبد الدرہم. برباد ہو گیا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ. مطلب یہ مال کا غلام ہو گیا. مال کا مالک بننا چاہیے تھا، لیکن کیا بن گیا؟ اب وہ مال کی وجہ سے اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار، اپنی گواہی کو بدلنے کے لیے تیار، مال پانے کے لیے وہ اپنے اصولوں کو بیچنے کے لیے تیار. تو ایسا آدمی کیا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ نہیں. کس کا بندہ ہے؟ مال کا بندہ ہے. ایسا نہیں، وہ مال کا مالک ہو. کیا اللہ کے حکم سے جہاں اللہ نے بتایا اس کو خرچ کرتا ہو، وہ مال اس کا مالک نہ ہو، بلکہ یہ مال کا مالک ہو. تو اس حدیث میں جو میں نے ذکر کی ہے، اس سے ایک بہت بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے قرآن کے علم کی، کہ یہ آدمی سارے لوگوں میں 2 لوگ قابل رشک ہیں. ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، دوسرے جس کو مال دیا اور مال کو صحیح میں خرچ کرنے کی توفیق دی. خالی مال دیا والا رشک ہے، جس کو مال دیا اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھے نہیں. رشک کے لائق وہ ہے جس کو مال دیا اور وہ صحیح خرچ کرتا، اس کو اس لیے کہ بہت مشکل ہے. یہ مال آتا تجوری میں، لیکن جاتا جیب دل میں اور قبضہ کر لیتا دل کے اوپر. لیکن وہ آدمی جس کے دل پر مال کا قبضہ نہ ہو، بلکہ وہ مال کو اللہ کی مرضیات میں خرچ کریں، بہت قابل رشک ہے. بہت مشکل ہے یہ چیز، بہت مشکل چیز ہے کہ وہ مال کی وجہ سے دنیا دار نہ بن جائے، مال پا کر بھی وہ دیندار رہے. یہ قابل رشک آدمی ہے. اور دوسرا، پہلا والا کون سا؟ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور قرآن پا کے وہ سوتا رہتا ہے. قرآن پا کے کیا کرتا ہو؟ پڑھتا ہے. اس کو کب پڑھتا؟ رمضان میں آنا اللیل و آنا النہار. دن میں بھی پڑھتا اور رات میں بھی. دن میں بھی پڑھتا ہے اور رات میں بھی اس کو پڑھتا ہے. رات میں عموماً کیسا پڑھتا ہے؟ تہجد کی نماز میں. واقعی قرآن کو رات میں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی اب جب اس کے دل میں ہی ہے تو وہ بیٹھ کے کیوں پڑھے بھائی؟ نماز پہ کیوں نہیں پڑھ سکتا ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ کھڑے ہو کے نماز میں پڑھ رہا ہے. تو تہجد کی نماز میں وہ قرآن کی قرأت کر رہا ہے. تو یہ واقعی قابل رشک آدمی ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہے اور اس کے پاس عبادت بھی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے حفظ کرنے والے بنیں. انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. وہ تمام احادیث جو اس باب میں آئی ہیں جن سے قرآن کی یاد کرنے کی فضیلت ہم کو معلوم ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.